السلام علیکم جی، میں حاضر ہوں مراسلہ نگاری کے ساتھ یعنی لیٹر رائٹنگ کے ساتھ، اور آج کا موضوع ہے کہ اپنے والد صاحب کو ایک خط لکھے جس میں 500 روپے کی مانگ کریں۔ دیکھیے میں نے کیسے خط لکھا ہے، کتنے آسان طریقے سے لکھا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ خط میں کس طرح کیا کیا لکھنا ہے، کیسے کیسے موڑنا ہے۔ چوتھائی صفحہ جو رکھ دیں اس کو مطلب الگ کر دیں، 3 میں آپ لکھیں، 1 کو چھوڑ دیں۔ اور یہاں میں نے شروع کیا لکھنا کہ جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے وہاں سے مظفر پور، آج کی تاریخ دیا میں نے 29 جنوری 2019، اور اب لکھنا شروع کیا میں نے بخدمت جناب ابا جان السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ دیکھیے میں نے یہاں پر بخدمت اس لیے لکھا ہے کہ ایک نئے طریقے سے خط لکھا جائے، جیسے لکھا جاتا ہے مطلب محترم جناب ابا جان السلام علیکم، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ایسے بھی لکھ سکتے ہیں محترم جناب ابا جان السلام علیکم، یا بخدمت جناب ابا جان السلام علیکم، کیونکہ غالب کا خط آپ نے پڑھا تھا کہ فلانے کی خدمت میں میرا یہ خط پہنچ رہا ہے، اسی طرح میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ بخدمت جناب ابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا خط ملا، پڑھ کر گھر والوں کے حالات سے واقفیت ہوئی، اور دیکھ رہے ہیں کس طرح لکھا جا رہا ہے جگہ کو چھوڑ چھوڑ کر، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ایک صفحہ پورا کر لیں، کیونکہ ایک صفحہ اگر آپ کا ہو جائے گا تو نمبر آپ کو اچھا ملے گا۔ لکھنا یہ ہے کہ اگلے ہفتے میرا امتحان ہونے جا رہا ہے، اس میں وہی سب لکھیں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور بالکل آسان ہے، اس میں زیادہ محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا امتحان ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مجھے کچھ کتابوں کی ضرورت ہے، کتاب خریدنے میں مجھے 500 روپے لگیں گے، اس لیے 500 روپیہ کسی کے معرفت بھیجنے کی زحمت گوارہ کریں، 500 روپے کسی کے معرفت بھیج دیں۔ اس میں زیادہ مطلب خاص باتیں نہیں کہنی ہوتی ہیں درخواست کی طرح، کیونکہ یہ تو والد صاحب کے پاس جاتا ہے، ابا جان کے پاس جاتا ہے، اور ابا جان تو ویسے بھی اچھے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں بہت زیادہ دھیان دینا ضروری نہیں ہے۔ مجھے کچھ کتابوں کی ضرورت ہے مگر میرے پاس روپے نہیں ہیں۔ دیکھیے کس طرح لکھا جا رہا ہے، 1/4 آپ ضرور چھوڑ دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ جگہ آپ کو ملے، یعنی ایک صفحہ آپ کا صرف خط میں جائے تو آپ کو نمبر اچھا ملے گا۔ یہاں لکھا میں نے اس لیے آپ کسی کے معرفت 500 روپے بھیج دیں تاکہ میں کتابیں خرید سکوں اور میرا امتحان صحیح طریقے سے ہو سکے۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اگر میرے بولنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو آواز کو میوٹ کر دیں، اور جو لکھا جا رہا ہے اس کو آپ سنیں۔ اس میں بہت زیادہ بات نہیں ہے، آخر میں جو بات ہے وہ یہ لکھنا ہے کہ گھر میں بڑوں کو سلام اور چھوٹوں کو دعا پیار۔ یہ لکھنا ایک اچھی بات ہے، اور یہ انسان کی پہچان بھی ہے کہ سلام اور دعا پیار تو ہونا ہی چاہیے۔ اس کے بعد لکھا گیا آپ کا بیٹا، جو نام ہے وہ نام امتحان ہال میں تو نام نہیں دیا جاتا ہے، لیکن یہاں میں نے نام دے دیا ہے کہ کوئی بھی نام لکھ دیں، آپ کا بیٹا ABCD کچھ بھی۔ اور یہ کالم بنانا آپ نہ بھولیں، جیسے پوسٹ کارڈ کا ایک روپ ہوا، ٹو ABCD یعنی کس کو خط لکھ رہے ہیں، ABC کو لکھ رہے ہیں، فرام یعنی کون خط لکھ رہا ہے، تو کچھ بھی لکھ دیں، ANDCMO کچھ بھی لکھ دیں، لیکن یہ پتہ چلے کہ داہنے طرف ٹو لکھا جاتا ہے اور بائیں طرف فرام لکھا جاتا ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ کو پوسٹ کارڈ پر پتہ لکھنے آتا ہے۔ خط کو ایک بار دیکھ لیں کہ خط کس طرح لکھا گیا ہے، اور اسی طرح آپ خط لکھیں، بالکل آسان ہے، بس اس کو سمجھ لیں کس طرح لکھا گیا ہے، اور 1-2 بار دیکھ لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔